جناب قاسم کے حال کہ مرثیہ پیش کر رہا ہوں. دیرن کے رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرنے کے اس غنچہ دہن کو، شیرانہ چلاتے بکف خیمے سے رن کو، آدھا نے کہا دیکھ کے اس رشک چمن کو، نور حسنی چہرہ زیبا سے آیا ہے، ہم شوکت و شان اسد اللہ یہ جواں ہے، تھا سولت و شوکت سے لئینوں کا جگر آپ، لڑنا تو کجا آنکھ ملانے کی نہ تھی تاب، چہرے کی لطافت پر تصدق گل شاداب، غیرت سے اڑا جاتا تھا رنگ رخ مہتاب، حق نے رخ روشن کو عجب نور دیا تھا، خورشید نے بھی شرم سے منہ چوم لیا تھا. بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں، سر میں یہ سب درد ہو رہا ہے، بہت عجیب پڑھ رہا ہوں. بہرحال کہ بولا کوئی بے درد کے لڑکا ہے یہ جاواز، نکلا ہے نہ سبزہ نہ مسے ہیں ابھی آغاز، تیور میں مگر شیر کی چتون کا ہے انداز، برگشتہ ہے اس سے فلک تفرقہ پرداز، آتی ہے مہک بیاہ کے پھولوں کی بدن سے، اور کس وقت میں دولہا کو چھڑاتا ہے دلہن سے، کس وقت میں دولہا کو چھڑاتا ہے دلہن سے، یوسف نے یہ ترکیب یہ صورت نہیں پائی، یہ بو یہ صباحت یہ ملاحت نہیں پائی، ہے سر بھی خوش قد پر یہ قامت نہیں پائی، گل نے یہ لطافت یہ نزاکت نہیں پائی، گلدستہ عالم ہے کہ مجموعہ ہے تن کا، دولہا کا پسینہ ہے کہ ہے عطر دلہن کا. اتنے میں رجز پڑھنے لگا قاسم نوشاہ، آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ ہو آگاہ، دادا ہے ہمارا اسد اللہ ید اللہ، امو ہے حسین ابن علی سید زجاہ، میں لخت دل فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اور پانی میں جسے زہر دیا اس کا پسر ہوں. سماعت فرمائیں بہرحال دادی شرف آسیہ و مریم سارا، خود نور سے اپنے جسے خالق نے سنوارا، میں ہوں فلک صبر و شرافت کا ستارہ، روشن ہے نسب صورت خورشید ہمارا، حیدر سے جدا ہیں نہ پیمبر سے جدا ہیں، اور قرآن سے ثابت ہے کہ ہم نور خدا ہیں. نعرہ سلوات. عالم میں بزرگ اپنے نمودار رہے ہیں، اسلام کی رونق کے طلبگار رہے ہیں، ہر جنگ میں سر دینے کو تیار رہے ہیں، ارے مشکل میں رسولوں کے مددگار رہے ہیں، کام آتے ہیں ہر دکھ میں یہ ہے کام ہمارا، آفت سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا، آفت سے چھٹا جس نے لیا نام ہمارا، دریا کی طرح فوج کو جنبش ہوئی ایک بار، تیغوں کو اٹھی موج میانے صف کفار، ڈھالوں کا ہوا ابر سیاہ رن میں نمودار، بدلی جو ہوا پڑنے لگی تیروں کی بوچھار، بیٹھا وہ جری تیغ بکف اہل جفا میں، اور بجلی سی لگی کون نے ڈھالوں کی گھٹا میں، بجلی سی لگی کون نے ڈھالوں کی گھٹا میں، نوشاہ نے پائی تھی عجب ہمت عالی، حملہ کیا جس صف پر وہ صف ہو گئی خالی، اور تلوار نے آفت سر کفار پر ڈالی، اور لڑنے کے لیے تیغ و سپر جس نے سنبھالی، تلوار کا آنا ہوا ثابت نہ لہیں پر، اور دو ٹکڑے نظر آئے برابر سر زیں پر. نعرہ سلوات پڑھیں. تھا مضطرب و حیراں پسرے سعد ستمگر، پہ ہم یہ خبردار خبر دیتے تھے آ کر، سرداروں کے سر کٹ گئے پسپا ہوا لشکر،
دریا تلک آ پہنچا ہے لختے دل شبر، اس شیر غضبناک کو ٹوکا نہیں جاتا، اور سب کہتے ہیں کہ بجلی کو تو روکا نہیں جاتا۔ نعرہ صلوات۔ گھبرا کے کہا اس نے کہ ازرق کو بلا لا، آیا وہ جفا کار سنبھالے ہوئے بھالا، بولا یہ عمر ہو گیا لشکر تو بالا، گھوڑے کو مگر تو نے پرے سے نہ نکالا، جا کر کوئی اس صفدر و جرار کو مارے، ارے نزدیک ہے آ کر کسی سردار کو مارے۔ یوں کہنے لگا چیں بجبیں ہو کہ وہ مغرور، لڑکے سے لڑوں میں یہ میری عقل سے ہے دور، اس فوج پر تو گو کہ حکومت پر ہے معمور۔ ملون ازرق کہہ رہا ہے یہ ننگ کسی طرح نہ ہوگا مجھے منظور، مرا ہے ہزاروں کو میری دھاک ہے سب میں، ہو جاؤں گا بدنام شجاعان عرب میں۔ کہتا ہے ہو جاؤں گا بدنام شجاعان عرب میں، تابندہ ہو رستم میرے آگے یہ نہیں تاب، کہ مغرور تو ہے ہی ہے، پنجے میں جو پکڑوں نہ چھٹے گردن سہراب، چھیدوں دل ارجن جو کروں تیز کو پرتاب، اور تلوار کو کھینچوں تو جگر شیر کہو آپ۔ اس طفل سے کیا جنگ کا آہنگ کروں میں، ارے میدان میں حسین آئے تو ہاں جنگ کروں میں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں قاسم بچے تو تھے ہی، بولا پسر ساتھ کہ اس طفل کو پہچان، یہ شیر کا فرزند ہے لڑکا نہ اسے جان، رہتا ہے لڑک پن سے انہیں جنگ کا ارمان، اور جانباز ہے مر کر بھی نہیں چھوڑتے میدان، جب تیغ کھچی ان کی تو سر تن سے جدا ہیں، اور یہ ہاشمی و مطلبی قہر خدا ہے۔ یہ ہاشمی و مطلبی قہر خدا ہیں، سمجھ ہیں سرکش۔ اب اس دشمن کی زبانی تعریف ہے ہاشم کہ سرکش کو قدم آگے بڑھانے نہیں دیتے، اور سوفار کو چلوں سے ملانے نہیں دیتے، اور لڑنے میں سپر چہرے پر لانے نہیں دیتے، ارے بھاگیں تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتے، بھاگے تو کہیں بھاگ کے جانے نہیں دیتے۔ ارے یوں آتے ہیں دشمن پہ یہ گھوڑے کو ڈپٹ کر، شیر آتا ہے جس طرح سے آہو پہ جھپٹ کر، شیر آتا ہے جس طرح سے آہو پہ جھپٹ کر، یہ کہہ کہ بڑے بیٹے سے ظالم نے کہا جا، ہاں تیغ سے اس طفل کا سر کاٹ کے لے آ، تو زور میں بے مثل شجاعت میں ہے یکتا، یہ سن کے جفاجو نے لیا ہاتھ میں نیزہ۔ اب دیکھیں پہلا ازرق کا پہلا لڑکا آ رہا ہے، بیٹا خدا لعنت کرے، یہ سن کے جفاجو نے لیا ہاتھ میں نیزہ، جولا جو کیا گھوڑے کو پرے سے جو نکل کے، اور بھاگے ہوئے بولے کہ چلا منہ میں اجل کے۔ نعرہ صلوات۔ بھاگے ہوئے بولے کہ چلا منہ میں اجل کے، تلوار کے ظالم نے کیا وار جھپٹ کر، خالی دیا اس وار کو نوشاہ نے ہٹ کر، دولہا نے جو حربہ کیا گھوڑے کو ڈپٹ کر، دستان بھی ساعت بھی گرے تیغ سے کٹ کر، نہ تیغ نہ پنجہ نہ کلائی نظر آئی، اور ایک ہاتھ میں ہاتھوں کی صفائی نظر آئی۔ ایک بھائی کے مرتے ہی بڑھا دوسرا بھائی، اس نے بھی لڑائی میں بہت جان لڑائی، مہلت نہ مگر ہاتھ سے نوشاہ کے پائی، آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی، آیا وہ ادھر سے کہ ادھر سے اجل آئی۔ ارے ڈھونڈا کیے قاسم بھی کہ کیا ہو گیا دشمن، ارے ایک برق سے چمکی کہ فنا ہو گیا دشمن۔ نعرہ سروا پڑھے ملون واصل جہنم ہوا کہ فرزند سوم تیسرا بیٹا آتا ہے، فوج سے نکلا سمت شیر،
تھا بھائیوں کے غم سے جہاں آنکھوں میں اندھیر، دولہا سے رہی رد و بدل تیغوں کی تا دیر، تھا گرچہ زبردست پہ قاسم نے کیا زیر، وار اپنا یہ کرتے تھے جو وار اس کا بچا کر، اور رہ جاتا تھا غصے سے وہ ہونٹوں کو چبا کر، لب پر جو ادھر بے ادبانہ سخن آیا، سنتے ہی ادھر غیظ میں ابن حسن آیا، اس وقت کوئی توڑ نہ ظالم کو بنایا، بالائے دہانے زہ دنداں شکن آیا، جاں بحر سفر تن کی سرا سے نکل آئی، اور نیزے میں زباں چھد کے قفا سے نکل آئی۔ نعرہ سلوات۔ چوتھے کی طرف دیکھ کے قاسم یہ پکارے، تو آ کے وہ تینوں تو جہنم کو سدھارے، تلوار علم کر کے چلا تیش کے مارے، تھے ڈھنگ ادھر جنگ ید اللہ کے سارے، فرصت بھی نہ حربے کو ملی دشمن دی کو، اور ایک ضرب میں دو کر کے کیا چار لئیں کو۔ نعرہ سلوات۔ چاروں پسر ازرق کو نظر آئے جو بے دم، ایک آگ ناصر میں بھڑکنے لگی اس دم، طاری ہوا غصہ نہ ملی فرصت ماتم، باندھا کمرے نحس کو زنجیر سے محکم، بیٹے ہوئے سربر جو نہ قتال عرب سے، آنکھیں ہوئیں دو کاسے خون جوش غضب سے، آنکھیں ہوئیں دو کاسے خون جوش غضب سے، چنگھاڑ کے رن میں، اب یہ ازرق شامی مرون آیا ہے، چنگھاڑ کے رن میں صفت دیو پکارا، کس شخص نے بیٹوں کو میرے جان سے مارا، قاسم نے صدا دی کہ یہ ہے کام ہمارا، الفت ہے جو بیٹوں کی تو ہو مار کا آرا، ان بازوؤں میں زور ہے خالق کے ولی کا، ارے تو ازرق شامی ہے میں پوتا ہوں علی کا۔ نعرہ سلوات۔ میں پوتا ہوں علی کا۔ قاسم کی طرف بڑھ کے لگا کہنے وہ بے پیر، مشہور ہے دستے ملک الموت یہ شمشیر، ابھی تک غرور میں ہے وہ، خالی گئے گو نیز و گرز و تبر و تیر، اے طفل حسن اب نہ بچے گا کسی تدبیر، دو ٹکڑے کروں گا تجھے یکتا اے جہاں ہوں، تو مور سے کمزور ہے میں پیل دما ہوں۔ اب جواب سنیں جناب قاسم نے۔ قاسم نے کہا تول کے شمشیر دو دستی، ایک دم میں نہ یہ زور رہے گا نہ یہ مستی، پہنچائے گی دوزخ میں تجھے کفر پرستی، دیکھیں کسے ہو آج بلندی کسے پستی، اے حاکم جو ادھر ہے تو ادھر شاہ نجف ہے، اور شیطان تیرا حامی ہے خدا میری طرف ہے۔ بس فضائل میں ایک بند، اس کے بعد ربط بصائب۔ ہاں مغفر دشمن پہ گئی تیغ سپر سے، اور مغفر کو جو کاٹا تو بڑھی کاسے سر سے، بجلی سی چمک کر ادھر آئی جو ادھر سے، اور گردن تھی جدا سینے سے اور سینہ قبر سے، سمجھ کیا ہاتھ جفا کار کو نو شاہ نے مارا، اور تھا شور کہ مرحب کو ید اللہ نے مارا۔ بس ربط بصائب۔ سچ کہتے ہیں شادی و غم خلق و توام، معلوم نہ تھا یہ کہ بچھے گی صف ماتم، دولہا پودر ٹوٹ پڑا لشکر ازلم، تیغوں میں گھرے برچھیاں چلنے لگی پہ ہم، تیر آتے تھے سینے پہ کلیجے پہ جبیں پر، اور کٹ کٹ کے گرے پیچ ابامے کے زمیں پر، امو کو صدا دی کہ چجا جان خبر لو، ہوتا ہے غلام آپ پہ قربان خبر لو، دنیا میں کوئی دم کہوں مہمان خبر لو، اور تکلیف نہ دیتا مگر انسان خبر لو، ذریت حیدر کی یہ توقیر ہوئی ہے،
اور پامال ہمیں کرنے کی تدبیر ہوئی ہے۔ ارے آواز حسن آنے لگی، ہائے میرے لال، ارے سبزے کی طرح گل کو میرے کرتے ہیں پامال۔ کبرا نے ادھر کھول دیے گوندھے ہوئے بال، دوڑے طرف فوج شہنشاہ خوش اقبال۔ داماد کا ماتم تھا، کمر ذوف سے خم تھی، اور تیغے تو زباں دست مبارک میں علم تھی۔ آدھا کو بھکا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور، پامال ملے قاسم نوشاہ سراسر۔ گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمیں پر، رو کر پسرے فاطمہ نے پیٹ لیا سر۔ چلا کہ حسین، دیکھا جو حسن کو تنے 105 سے لپٹے، اور چلا کہ حسین ابن علی لاش سے لپٹے۔ بچہ بندوں کی زحمت ہے۔ رو کر کہا صدقے ہو چچا منہ سے تو بولو، کیا حال ہے اے ماہ لقا منہ سے تو بولو۔ بیٹا میں تڑپتا ہوں ذرا منہ سے تو بولو، ارے گر اٹھ نہیں سکتے تو بھلا منہ سے تو بولو۔ مادر کو بڑا داغ دیے جاتے ہو قاسم، بیٹی کو میری رانٹ کیے جاتے ہو قاسم۔ یہ کہتے تھے جو موت کی ہچکی اسے آئی، منہ کھول کے حضرت کو زباں خشک دکھائی۔ مخدوم عالم نے یہ آواز سنائی، میں ساغر کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، پی لے اسے اے لال کہ تر خشک گلا ہو، اور دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر فدا ہو، دادی تیرے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر فدا ہو۔ بس آخری 2 بندوں کی زحمت ہے، چونکہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہرحال مولا نے پڑھوا دیے بند کہ لب بند کیے قاسم نوشاہ نے یک بار، یعنی نہ پیوں گا کہ ہے پیاسے شہ ابرار۔ دنیا سے سفر کر گیا وہ آئینہ رخسار، لاش اس کی چلے کے شہ بے کس و بے یار۔ ڈیوڑھی پہ جو پہنچے تو کہا دیکھ کے سب کو، ارے وہ آئے ہیں دولہا تھا بنایا جنہیں شب کو۔ آخری بند ہے بن قاسم کا ہوا شور جو در پر، مانو نے کہا لٹ گئی لوگوں میری دختر۔ فرزند کے لاشے سے لپٹنے لگی مادر، سر پیٹتی دوڑی شہ مظلوم کی خواہر۔ پر کون رہے پھر کون رہے بنت علی جب نکل آئے، پھر کون رہے بنت علی جب نکل آئے۔ ارے خیمے میں دلہن رہ گئی اور سب نکل آئے، خیمے میں دلہن رہ گئی اور سب نکل آئے۔ سیعلم الذین ظلموا ایہم منقلبون۔ بدفعل محمد وآل محمد شہیدان کربلا و اسران کربلا کا تحفہ دنیا میں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، حکومتوں، افراد، حکومتوں، تنظیموں، اداروں کا خاتمہ ہو، خصوصاً سپاہ صحابہ، لشکر جھوی، لشکر طیبہ، القاعدہ، الشباب، النصرہ، بoko حرام، جند اللہ، انڈین مجاہد، سیمی اور طالبان کو نیز نابود کر دے۔ میرے مولا افغانستان میں طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مولا شیعہ نے حیدر کرار کو محفوظ رکھے ان سے، کیونکہ بہت ظالم ہیں، شیعوں کو بڑے دشمن ہیں، یہ سب جھنڈے میں خدا ان کی حکومت کا خاتمہ ہو میرے مولا، اور موجودہ ہمارے ہندوستان کی حکومت کے بھی خاتمہ ہو میرے مولا، بہت سنبھال ہے۔ کیونکہ جس طرح سے اعتداری پر پابندیاں آئے سال ہو رہی ہیں، اس سے پہلے اتنی سخت نہیں ہوئی ہیں، میرے مولا ہم آئندہ سال آزادی کے ساتھ اپنی اعتداری جس شان و شوکت سے ہوتی تھی اس طرح کریں۔ کہ میرے مولا جو بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ان کے قرض کو عطا فرما دے، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، ان کے روزگار میں کمی ہو میں اضافہ فرما میرے مولا۔ قوم میں اتفاق و اتحاد رہے، ہم جئیں تو محبت اہل بیت میں، ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت میں۔ میرے مولا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمیں ان کے انصار عوام میں شمار فرما۔
میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میرے بچے کی طبیعت صحیح ہو جائے، جس سے میں بہت پریشان ہوں، اس سے میرا ٹینشن دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے، اس سے بھی خود میری صحت پر بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ دعا فرمائے میرے بچے کو شفیع کاملہ عطا میرے ماتم حسین یا حسین۔